خالستان کا حال دیکھیں، آسام کا حال دیکھیں، میزورام کا حال دیکھیں، ناگالینڈ کا حال دیکھیں، منی پور کا حال دیکھیں، جوناگڑھ کا حال دیکھیں، حیدرآباد کا حال دیکھیں، اور چکن ایکٹ اسٹیٹس کا حال دیکھیں، پڑوس کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کا حال دیکھیں، تو ہندوستان نے سارے خطے کو غیر مستحکم کر دیا ہے، اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کو سرحدی ترازی ہے، 2 کروڑ لوگوں کی جو زندگی اور موت کا سوال ہے، اور یہ قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ ہم اپنے یہ پروٹیسٹ ریکارڈ میں لانا چاہتے ہیں اور ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو امن فورم ہے، پیس فورم ہے، وہ فلسطین کے مسئلے پر توجہ دے رہا ہے، اور پاکستان نے اس کو جوائن کر لیا ہے، یہ بھی بہت خوش آئند ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ فلسطین کے بعد یہ مشن جو ہے یہ کشمیر پر بھی توجہ دے گا۔ اس معاملے میں صرف ہم اتنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ہم پر وقت یہ بات ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم 5 اگست 2019 کے بعد کے مقبوضہ کشمیر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 40 لاکھ لوگ باہر سے لا کے آباد کیے جائیں، آبادی کا تناسب بگاڑا جائے، اور ہندوستان کہے کہ یہ کشمیریوں کی رائے ہے اور ہم اس تصویب رائے کرواتے ہیں، اور نہ ہی ہم علاقائی اس تصویب رائے کی بات کرتے ہیں کہ ریجنل پلیبسسٹ ہو، ٹوٹل پلیبسسٹ ہو، ساری مقبوضہ جموں و کشمیر میں پلیبسسٹ ہو، اور ساری ریاست کے لوگوں کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ ریاست کی جو تقسیم ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ سارے ہندوستان کی تقسیم کے دروازے کھول سکتی ہے۔ یہ بات میں حق الیقین کے طور پر پورے شرح صدر سے کہتا ہوں کہ اگر جبری تقسیم کی کوشش کی گئی تو یہ تقسیم جو ہے سارے ہندوستان کی تقسیم کا دروازہ کھول سکتی ہے، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ سوویت یونین کی تقسیم کے بعد، آزادی کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا بیلنس کتنا خراب ہوا ہے اور دنیا کس طرح کن مشکلات کا شکار ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ناقابل تقسیم عادت ہے، اور اسے اسی طرح رہنے دیا جائے۔ اس کے تمام حصوں کو، آزاد کشمیر ہو، گلگت ہو، لداخ ہو، جموں ہو، سری نگر ہو، ان تمام حصوں کے لوگوں کا وہ حق محفوظ ہے جو اقوام متحدہ کی قرارداد نے ان کو دیا ہے، اور ہم آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اور ہندوستان کے رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ اب میں ڈاکٹر عرفان صاحب ایک بڑی پختہ، تجربہ کار اور انتہائی ابھرتے ہوئے نظریاتی اور فکری اس مشن کے نوجوان ہیں، اور جماعت سال شخصیت ہیں، بہت باصلاحیت ہے، الیکشن کا تجربہ بھی ہے، اور وہ آج ہماری صفوں میں شامل ہوئے ہیں۔ وہ نظریاتی اعتبار سے، تنظیمی اعتبار سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ورنہ نظریاتی اور فکری اعتبار سے وہ ہمیشہ سے نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن باضابطہ طور پر انہوں نے آج مسلم کانفرنس کو جوائن کیا ہے۔ ہم ڈاکٹر عرفان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج میڈم سیکرٹری جنرل محترمہ میرن صاحب یہاں موجود ہیں، ہماری کمیٹی کے سربراہ میجر سردار نصر اللہ خان موجود ہیں۔ اس حلقے میں ہمارے جو بہت جانصار اور ساری زندگی استقامت کے ساتھ نظریہ علاقے پاکستان کے ساتھ، مجاہد عمل کے ساتھ، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کھڑے رہنے والے سردار نذیر صاحب، ان کے بیٹے سردار اخلاق نذیر صاحب اور ان کے ساتھی وہ سارے موجود ہیں۔ تو ان سب کی موجودگی میں ڈاکٹر عرفان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات کا یقین جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، میں اس کی بالکل ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کافی سارے الیکشن لڑنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جو فضا اس وقت بنی ہے وہ فضا یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ریاست کے اندر ریاستی سیاست بحال ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں نے بہت تجربات کر لی ہیں، اور کوئی تجربہ بھی ماضی کا کامیاب نہیں ہوا، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جماعت صاحب لوگ بھی پریس کے ہیں، 2-4 پرانے لوگ بیٹھے ہیں، سب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شملہ معاہدے کے بعد آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے یہ سلسلہ موجود نہیں تھا۔ اور مسلم کانفرنس کی جو انتخابی سیاست ہے وہ پاکستان بننے سے 1 سال پہلے 1946 میں بھی 100% نشستیں مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں 21 مسلم کانفرنس کے پاس تھی۔ یہ جوان صاحب لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آج کہتے ہیں کہ جی حکومت پاکستان نے مداخلت کی اور حکومت پاکستان نے حمایت کی اور یہ کیا اور فلاں کیا، تو
مسلم کانفرنس نے 44 کے الیکشن میں 21 میں سے 19 سیٹیں حاصل کی تھیں اور 2 جو آزاد امیدوار تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور جب قرارداد علاقہ پاکستان غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کے گھر میں پاس ہوئی چودھری عبداللہ خان کی قیادت میں, تو اس وقت 21 کے 21 کشمیر کے ممبران اسمبلی یعنی 100% ممبران اسمبلی ہمارے فورم پر اس طرح موجود تھے. اور اس طرح کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس سواد اعظم کی حیثیت سے تھی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلم کانفرنس نے نظریہ آج 94 سال پورے ہو گئے ہیں 2026 میں کہ مسلم کانفرنس نے نظریہ علاقہ پاکستان کے معاملے میں کشمیر بنے گا پاکستان کا مجاہد اول سردار قیوم خان صاحب کا دیا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ ہے, اس نعرے کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ, کشمیر کی حفاظت کے ساتھ, کشمیر کے تشخص کے ساتھ اور ریاست جموں و کشمیر کے اندر جو پاکستان کا تشخص ہے اس کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ وابستگی کے ساتھ جو ہے کوئی کمی نہیں آنے دی. تھوڑے رہے زیادہ رہے ہارے جیتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیٹیں کم ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں. 1935 کے الیکشن میں سارے متحدہ ہندوستان میں قائد اعظم کے پاس صرف ایک سیٹ تھی. 1975 کے الیکشن میں آزاد کشمیر اسمبلی میں کیپٹن سرفراز صاحب ایک آدمی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, باقی سارا ہاؤس ہمارے خلاف تھا. اس سے سیٹوں سے فرق نہیں پڑتا. سیٹیں بعد میں آئی ہیں, حکومتیں بعد میں آئی ہیں, اسمبلیاں بعد میں آئی ہیں, مسلم کانفرنس پہلے وجود میں آئی ہے. اس لیے مسلم کانفرنس جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے جموں و کشمیر کی عوام کو پاکستان کے ساتھ اپنی سیاسی تقدیر کو وابستہ کر چکی ہے. پاکستان کو اپنی منزل مقصود سمجھتی ہے, اپنی آخری پناہ گاہ سمجھتی ہے. اور جس طرح قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی اشارہ کہا, بالکل اس کے عین مطابق آگے چل کے مجاہد اول نے کشمیر بنے گا پاکستان کہا. اور ریاست کی ساری تاریخ اور تحریک جو ہے یہ کشمیر پاکستان کی اشارہ ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان انہی دو جملوں کے اندر آپ کو گھومتی پھرتی دکھائی دے گی. تو ہم اس موقع پر ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ مسلم کانفرنس اپنے اس مشن کو لے کے انتخابات میں اتر رہی ہے اور سارے انتخابی حلقوں میں پہلے مرحلے پر ہم نے آزاد کشمیر کے اندر 33 حلقوں میں فیصلہ کیا ہے کہ امیدوار کھڑے کریں گے اور اس کے بعد 12 حلقوں میں پاکستان کے اندر ابھی اگلے چند دنوں میں پارلیمانی بورڈ کا اعلان کر دیں گے, درخواستیں طلب کریں گے اور ہم الیکشن لڑیں گے. ہم ہارنے جیتنے سے بے نیاز ہو کر یہ بات چاہتے ہیں کہ ریاست میں جو لوگ نظریہ علاقہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ سارے کے سارے میدان میں نکلیں. جس بات کے اندر ہے سارے لوگ پرو پاکستان ہیں, بڑی تمام جماعتوں کے لوگ پاکستانی ہیں, پاکستان کے حامی ہماری طرح حامی ہے, لیکن اس کے لیے عقیدے اور یقین کی بنیاد پر باہر نکلنا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی مشکل اوقات آ جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں, اس وقت اپنے نعرے اور نظریے کا اور اپنے یقین اور اعتماد کا ذکر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو مسلم کانفرنس اپنے اس مشن پر قائم ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ساری ریاست جموں و کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگی. یہ رشتہ دیوار ہے, ہندوستان کو پڑھنا چاہیے کہ مغرب کچھ کرے, ہندوستان کچھ کرے, باقی حکومتیں کچھ کریں, لیکن اللہ کا بھی ایک قانون ہے کہ 6 لاکھ قربانیاں کبھی ضائع نہیں جا سکتی. یہ قربانی رنگ لے کے آئیں گی. سارا ریاست جموں و کشمیر آزاد ہوگا اور وہ آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا, علاقہ پاکستان کرے گا اور پاکستان اپنی جغرافیائی اور دفاعی اور معاشی اور اقتصادی سرحدات میں مکمل ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کبھی آبی جارحیت ہوتی ہے, کبھی بارڈر سے جارحیت ہوتی ہے, کبھی معاشی جارحیت ہوتی ہے, کبھی سفارتی جارحیت ہوتی ہے, کبھی دوسری دہشت گردی اور تخریب کاری ہوتی ہے, کبھی کلبھوشن یادیو کے شکل میں آپ کو ہندوستان تخریب کاری کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے, کبھی بلوچستان اور کے بھی میں یہ خرابی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. مشرقی پاکستان میں کو بنگلہ دیش بنانے میں مودی نے کہا کہ ہم نے ساتھ ہو کے بنوایا. تو یہ تخریب کاری جو پاکستان کے خلاف ہے, اس کو کشمیر کے بعض پر روکنے کی ذمہ داری جموں و کشمیر کی عوام کی ہے اور اس میں مسلم کانفرنس کیونکہ اس کی بانی ہے, اس نظریے کی خالق ہے, اسے اس میں پیرا دے رہی ہے. تو میرا یقین ہے کہ ڈاکٹر عرفان صاحب کا اس قافلے میں شامل ہونا بہت نیک شگون ہے. اس سے پہلے نیلم ویلی سے ہم نے عابد افضل بٹ صاحب ایک بڑے متحرک اور فعال نوجوان ہیں ان کو شامل کیا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اگلے کچھ دنوں تک یہ سلسلہ آپ کو جاری دکھائی دے گا. بہت سارے لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے. ہم نے رابطہ کمیٹیاں بنا دی ہیں, ماہرین کے لیے الگ بنا دی ہے, آزاد کشمیر کی تینوں ڈویژن کے لیے الگ بنا دی ہیں اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم مسلم کانفرنس کا پیغام جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچائیں, ہندوستان کے عزائم کو بے نقاب کریں, توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں
رکاوٹ پیدا کریں اور پاکستان کو کم از کم کشمیر کے باہر سے دیکھیے بنیاد مرسوس کے بعد مارکا کے بعد ساری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، لیکن ہندوستان کشمیر کے باہر سے کوئی نہ کوئی چھیڑ خانی کرنا چاہتا ہے تاکہ سی پیک متاثر ہو، چین کے ساتھ تعلقات متاثر ہو، گلگت بلتستان کا روٹ متاثر ہو. تو یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے پیس بورڈ سے امن پیس بورڈ جو ہے اس سے بھی ہم استفادہ کریں. حکومت پاکستان چلی گئی ہے اور کشمیری اس میں بنیادی فریق ہیں وہ شامل ہو اور پھر پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے باقی ممالک مل کے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرارداد بنیاد ہے اور روڈ میپ ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. کوئی اور بورڈ بنے، کوئی اور فورم بنے، لیکن بنیاد اقوام متحدہ کی قرارداد ہے. مسئلہ کشمیر کی بین الاقوامی قانونی بنیادیں، ان بنیادوں کی بنیاد پر، اس روڈ میپ کی بنیاد پر مذاکرات کر کے 5 اگست 2019 سے پہلے والے کشمیر کو جو ہے وہ ہم جو ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. ہم اس موقع پر پاکستان کے عوام کو جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں ریاست جموں و کشمیر کے عوام کا ساتھ دیا ہے، صلی اللہ افواج پاکستان کو دیکھیے. صلی اللہ افواج پاکستان کا ذکر ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ دشمن کیا سمجھتا ہے. دشمن جو ہے وہ صرف پاکستانی فوج کو پاکستان سمجھتا ہے. یہ بات سمجھے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. میں ویسے ہی ملٹری ڈیموکریسی کا حامی آدمی ہوں اور اس اصطلاح کا موجد ہوں، یہ میرا ویژن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پہلے صرف ملٹری ڈیموکریسی تھی، اب ملٹری ڈپلومیسی نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ امریکی صدر بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل ونڈرفل آدمی ہے. ہم 6 طیارے کہتے ہیں، امریکی صدر کہتا ہے 8 طیارے گرے. تو غلط نہیں کہتا، جھوٹ نہیں کہتا، بالکل ٹھیک کہتا ہے. یہ 6 طیارے وہ ہیں جن کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، سیٹلائٹ ویڈیوز موجود ہیں. 2-3 کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن امریکی صدر کی اطلاع میں موجود ہے، عالمی برادری کی اطلاع میں موجود ہے. تو ہندوستان کا سارا دفاعی قوت کا پول بے نقاب ہو گیا ہے، کھل گیا ہے کہ اندر سے کھوکھلا ہے. اور ہم سے 10 گنا بڑی فوج جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بری طرح شکست کھائی ہے اس نے. اور بنیاد مرسوس کے بعد، مارکا حق کے بعد اب ہندوستان کو آسانی سے حوصلہ نہیں پڑے گا کہ وہ پاکستان کا رخ کرے. اور اگر کرے گا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے 10 گنا زیادہ نقصان اٹھائے گا. اور پھر اس سے کشمیری کو حوصلے بھی بڑھے، پاکستان کا وقار بھی بلند ہوا ہے اور ساری دنیا کے اندر پاکستان کی دفاعی اور جغرافیائی اہمیت میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو میں اسی کے ساتھ آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں.